السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان میں حضور اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے یہ فرمایا، اور جو ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ یعنی بات چونکہ منافقین کی چل رہی ہے، میں نے کہا تھا 13 آیتیں منافقوں کے تعلق سے نازل ہوئی۔ جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے، لوگوں کو سدھارنے والے، لوگوں کو سنوارنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار خبردار، یہی لوگ فسادی ہیں، فساد مچانے والے ہیں، مفسدین ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے، انہیں پتہ تک نہیں۔ اصل میں پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو، اس بیماری کو اور بڑھایا۔ اسی مرض کی یہ ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے کہ وہ مرض کیا ہے۔ وہ مرض یہ ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں مگر اس کے باوجود بھی اس فساد کو اصلاح سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی جہالت ہے کہ ایک تو غلطی کرے پھر اپنی غلطی کو نہ مانے، یعنی اس نے غلطی کی مگر بعد میں جب اسے بتایا گیا کہ آپ نے غلطی کی تو وہ مکر جائے کہ نہیں میں نے تو غلطی کی ہی نہیں، یعنی اسے اپنی غلطی کا بھی علم نہ ہو، تو دو برائیوں کا وہ مرتکب ہوگا، ایک تو غلطی، پھر غلطی کو نہ جاننا۔ اسی کو عربی کے اندر جہل مرکب بھی کہا جاتا ہے، خیر اتنی تفصیل آپ کو نہیں جاننی۔ بہرحال یہ پرلے درجے کی بری بات کہ انسان غلطی کرے پھر اس کے بعد اسے غلطی کا احساس نہ ہو، غلطی کا علم نہ ہو، یہ انتہائی درجے کی بری بات۔ دوسری بات کہ اس آیت کریمہ میں فساد سے مراد کیا ہے، تو مفسرین کرام کے 4 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ علانیہ گناہ کرنا، علن اعلان گناہ کرنا، چونکہ وہ منافقین علن اعلان گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے تھے۔ عہد رسالت کے منافقین کی باتیں مدینہ منورہ میں، اور گناہ کبیرہ کرنے سے مفسرین کرام فرماتے اللہ کی رحمتوں کا نزول بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے منافقین کو روکا کہ تم لوگ یہ علن اعلان گناہ کبیرہ کرنا بند کرو ورنہ ہماری رحمتیں اترنا بند ہو جائے۔ دوسرا مفسرین کرام نے اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ فساد سے مراد کافروں کے ساتھ میل جول رکھنا، تعلقات قائم کرنا۔ حالانکہ قرآن شریف میں اللہ نے پہلے ہی سے روک دیا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ تیسرا فساد کا معنی کیا ہے، مفسرین کرام نے تیسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ مسلمانوں میں رہ کر ان کے راز کو جاننا اور اس راز کو جا کر کے کافروں کے اندر شیئر کر دینا، کافروں کو جا کر کے بتا دینا کہ مسلمان یہ کرنے والے، وہ کرنے والے، یہ کرنے۔ ظاہر سی بات یہ خیانت ہے، آپ ادھر کی بات ادھر کر رہے، دشمنوں میں جا کر کے بتا رہے، خیانت ہے، یہ جاسوسی ہے۔ اور ولا تجسسوا قرآن مقدس میں فرمایا گیا کہ جاسوسی نہ کرو، تو اس طریقے سے وہ لوگ جاسوسی کر کے فساد مچاتے تھے۔
چوتھا مطلب اور آخری مطلب کہ یہ جو فساد مچانے سے مراد یہ ہے کہ یہ منافقین جو ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، جو بندے ان لوگوں کو جا کر کے بہکاتے تھے، بھڑکاتے تھے کہ تم اسلام میں آ رہے ہو، اسلام میں عبادت کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، یعنی اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو بندہ اسلام سے کسی کو پھیرے گا اس سے بڑا فسادی کون ہو سکتا ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے کہ اس آیت کریمہ میں فساد سے مراد نو مسلموں کو جو ابھی نئے نئے مسلمان بن رہے تھے انہیں بہکانا، گمراہ کرنا، دین اسلام سے برگشتہ کرنا مراد تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فساد سے روکا۔ اس کی مثال کہ انسان کو ختم کرنے کی بات نہیں کی گئی کہ ان منافقین کو ختم کر دیا جائے، بلکہ ان کے نفاق کو دور کیا جائے۔ جیسے ایک بندے کا کوئی عضو اگر خراب ہو جائے، ڈاکٹر نے کہا اسے کاٹنا پڑے گا، لیکن وہ مریض ضد پر آ گیا کہ نہیں میں اسے کاٹنے نہیں دوں گا، ڈاکٹر نے کہا کہ اسے کاٹنا ضروری ہے ورنہ اس کا اثر یہاں پھیلے گا، یہاں پھیلے گا، یہاں پھیلے گا، پورے جسم میں پھیلے گا۔ جب پورے جسم میں پھیلے گا تو آپ کی زندگی ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس مرض کو یہاں پر جیسے مرض ہے اور آپ نے ہاتھ کو کاٹ دیا، یہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ڈاکٹر کی بات صحیح ہے یا وہ جو مریض ضدی بنا ہوا ہے اس کی بات صحیح؟ ظاہر سی بات ہے، ڈاکٹر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ اگر اتنا سا کاٹ دیں گے مرض ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی بچ جائے گی۔ لیکن مریض ضد پر اڑ گیا کہ نہیں مت کاٹو، تو اب ڈاکٹر کی بات نہیں مانی، ظاہر سی بات ہے وہ مرض بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن آیا وہ انسان ہی ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح ان سے نفاق کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، پوری زندگی کو ان کی ختم کرنے کی بات نہیں کی جا رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نفاق کو جڑ سے یہیں سے ختم کر دیا وہ بندہ مسلمان بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے۔ لیکن اگر نفاق کو ختم نہیں کیا گیا، یہ نفاق پھیل کر کے، نفاق یعنی منافقت، اللہ و رسول کی دشمنی پھیل کر کے پورے جسم میں آ جائے، جب پورے جسم میں آ جائے گی معاذ اللہ وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ جب وہ بندہ کافر ہو جائے گا تو پھر اسے جہنم کے گھڑے کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس طریقے سے مثال دے کر کے مفسرین کرام نے یہ ہمیں بات سمجھائی ہے کہ اگر کوئی منافق ہے، اس کے دل میں نفاق بھرا ہوا ہے، تو اسے جلد علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا اللہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے خبردار، متوجہ ہو جاؤ۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اٹینشن، کہیں پر لکھا ہوا رہتا ہے خطرہ، کھوپڑی بنی ہوئی رہتی ہے جیسے پاور ہاؤس سے، یا پھر وہ پیٹی رہتی ہے تو وہاں پر لکھا ہوا رہتا ہے خطرہ، اٹینشن، قریب مت آؤ۔ اس طریقے کی باتیں، اتنے وولٹیج کا ہائی پاور یہاں پر سپلائی ہو رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، اس طریقے کی باتیں، یعنی آپ قریب مت جاؤ، ہو سکتا ہے آپ کرنٹ کا شکار ہو جاؤ۔ بلا تشبیہ و تمثیل مثال نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال فرمایا، الا خبردار سن لو، انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ منافقین جو ہے یہ خود مفسدین ہیں، فساد مچانے والے، لیکن انہیں خود اس بات کا شعور نہیں۔ جب اللہ و رسول نے ہمیں منافقین سے دور رہنے کا حکم دیا تو اب ہم ان سے دوستی کریں، ان کے ساتھ تعلقات بنائیں، ان کی تقریریں سنیں، یہ ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ جب اللہ و رسول نے جس کے تعلق سے فرما دیا کہ یہ فسادی ہے، ان کے قریب مت جاؤ، انہیں پتہ نہیں کہ ہم فساد مچا رہے ہیں۔ جب اللہ و رسول نے ہمیں روک دیا تو ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے قریب بالکل نہ جائیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ خبردار خبردار مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر کے کافر سے دوستی ہرگز نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو جو میرا دشمن ہے اور تمہارا دشمن ہے اسے ہرگز ہرگز دوست نہ بناؤ، آگے جا کر کے یہ فتنہ فساد ہی مچائے۔ جیسے ہوتا ہے نا، بظاہر انسان کو لگتا ہے یار یہ کافر ہے مگر آدمی ایک نمبر ہے، اپنا اس سے کوئی تعلق نہیں، بس وہ دھندے میں، کاروبار میں بس تھوڑا بہت تعلق ہے، باقی تو دین کی بات، اس کا دین اس کے ساتھ، میرا دین اس کے ساتھ۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں، ہمارے عرف میں ایک کہاوت بھی کہی جاتی ہے، ایک بات مشہور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کافر کا کوئی بھروسہ نہیں۔
آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، بولتے بھی ہوگے، کافر کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ کو پکا بھروسہ ہے، 110% اس پر پورا بھروسہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ اس کا جو کفر، جو اندر اس کے کافر بیٹھا ہوا ہے وہ جاگ گیا، وہ آپ کے ساتھ ایسا دھوکہ کرے گا کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہو پائے۔ فساد ہوا تھا تو اس میں بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن وقت آیا تو ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کو شہید بھی کر دیا گیا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، بس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بہت گہری دوستی تھی، لیکن فساد ہوا، ہمارے بھائی شہید ہو گئے، انہیں جام شہادت نوش کرنا پڑے۔ نہیں، کافروں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ دیکھیں، آج سے 1450 سال پہلے ہی اللہ و رسول نے ہمیں کافروں کی دوستی سے ہمیں روک دیا، تو انہیں آپ اچھا نہ سمجھیں۔ اگر آپ کو کسی کو دوست ہی بنانا ہے تو اسے آپ دوست بنائیں جو سچا عاشق رسول ہے۔ یہ عاشق رسول، اس کی محبت آپ کو جنت کے اندر داخل کروا دے۔ تو آپ خبردار اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ کسی کافر سے آپ دوستی نہ کریں۔ دوسری بات کہ یہاں پر منافقین نے صحابہ کو معاذ اللہ مفسد کہا، فسادی کہا، استغفر اللہ، مگر جواب کس نے دیا؟ جواب صحابہ نے نہیں دیا بلکہ اللہ نے جواب دیا۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے جواب دیا۔ قرآن میں آیت کریمہ نازل فرمایا، پتہ یہ چلا کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مقدس میں فرمایا گا فاتخذہ وکیلا، اللہ کو اپنا مددگار بناؤ۔ اب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے سچی محبت کی، اللہ کے فرامین پر عمل کیا، اللہ کے ہو گئے۔ جب اللہ کے ہو گئے تو اللہ بھی ان کا ہو گیا۔ اب اگر کوئی صحابہ کے تعلق سے بدگوئی کر رہا ہے، بری بات کہہ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس سے رسول اللہ کو تکلیف ہوگی۔ جب رسول اللہ کو تکلیف ہوگی تو اللہ بھی ناراض ہوگا۔ جب اللہ ناراض ہوگا تو اپنے صحابہ کا دفاع فرمائے گا، اور اللہ نے قرآن مقدس میں دفاع فرمایا کہ میرے صحابہ مفسدین نہیں بلکہ مصلحین ہیں، وہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے کہ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ آپ اگر اللہ والوں سے دوستی کریں گے، یہ اللہ والے آپ کو اللہ تک پہنچا دیں گے، اور آپ اللہ کے ہو گئے ساری کائنات آپ کی ہو جائے۔ آپ نے واقعہ بھی پڑھا ہوگا غوث پاک کا کہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سچے پکے مسلمان اگر سچا پکا مسلمان بندہ بن جائے، غوث پاک کا اس پر کرم ہوگا اور وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ اللہ کا ہو گیا تو اللہ بھی اس کا ہو جائے۔ اور دوسری بات کہ صحابہ کو مفسدین کہنا اور معاذ اللہ فسادی کہنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ آج کل آپ دیکھیں روافض، جنہیں ہم شیعہ کہتے ہیں، وہ لوگ صحابہ کو طعن و تشنیع کرتے، برا بھلا کہتے کہ معاذ اللہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا۔ تو آپ اس آیت کریمہ کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ صحابہ کو گالی دینا یہ کس کا کام ہے؟ اس آیت کریمہ سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کو منافقین نے برا بھلا کہا، گالی دی۔ آج کل ہم الحمدللہ صحابہ سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارا تو الحمدللہ یہ عقیدہ، امام اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عقیدہ سکھایا، یہ ہمیں درس دیا ہے۔ تو آج کل صحابہ کو گالی کون دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے روافض دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کے طریقے پر الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں۔ رہی بات روافض کی تو وہ منافقین کے طریقے پر چلنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت میں فرمایا گیا منافقین میرے صحابہ کو گالی دیتے، اور آج کل روافض صحابہ کو گالی دیتے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی واضح ہے۔ بس دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ دین کے معاملے میں آپ کسی کافر، کسی مشرک، کسی بد مذہب، کسی بد عقیدہ سے بالکل بھی صلح نہ کریں دین کے معاملے۔ آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، مصطفیٰ کریم کی سیرت اٹھا کر کے دیکھیں، جب مکہ مکرمہ میں آغاز فرمایا تبلیغ کا تو کفار مشرکین چچا ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ آپ کے جو بھتیجے ہیں ان سے آپ کہہ دیجیے کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے،
خوبصورت لڑکی سے اگر آپ کی شادی اگر آپ کرنا چاہتے تو اچھی اور خوبصورت مالدار اچھے گھرانے کی کسی خاتون کے ساتھ آپ کی شادی کر دیتے ہیں، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مال و دولت دے دیا جائے تو ہم مال و دولت کے انبار آپ کے قدموں میں لگا دیں گے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کسی ریاست کا حاکم بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے، تو وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط ہے کہ اپنی زبان بند کر دو، تبلیغ مت کرو اسلام۔ مصطفیٰ کریم نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے ہمیں اس سے درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ دین کے معاملے میں بالکل بھی صلح نہیں ہونی چاہیے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا ابو طالب سے کہ اگر وہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر کے دے دے، ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے دے دے، تب بھی محمد بن عبداللہ اپنی تبلیغ سے باز نہیں آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پتہ یہ چلا کہ دین کے معاملے میں صلح نہیں ہو سکتی۔ رہی بات یہ کہ دنیاوی معاملہ ہو، جیسے حقوق کی بات ہو، مسلم پرسنل لا یا حقوق کی بات ہو جس کی وجہ سے پورے اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس میں اجازت ہے کہ آپ جو بد مذہب ہیں ان کے ساتھ مل کر کے، چونکہ جو غیر مسلم ہیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو، اس میں بد مذہب بھی آ جائیں گے، مسلمان سنی بھی آ جائیں گے، سارے لوگ آ جائیں گے۔ تو اگر دنیاوی معاملہ ہے تو ان لوگوں کے ساتھ اتحاد جائز ہے، لیکن یہ اتحاد ایسا نہیں کہ بالکل دعوتیں شروع ہو گئی، شادی میں پارٹیاں وغیرہ اور دعوتیں، آنا جانا، لڑکی دینا لڑکی لانا، یہ سب تو ناجائز و حرام۔ بقدر ضرورت آپ ان سے اتحاد و اتفاق کریں۔ اس کے لیے مثال ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس وقت یہودی بھی تھے، وہاں پر کچھ کافر بھی تھے، منافقین بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے یہودیوں کو جمع فرمایا، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے، اور ان کو جمع کر کے یہ عہد کیا کہ ہم چونکہ مدینے کے باشندے ہیں، اگر باہر سے کوئی دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے ہم سب مل کر کے جواب دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایک شہر میں رہتے ہیں، ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اس شہر کی حفاظت کریں، اور اگر ہم کسی سے لڑائی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا ہم ساتھ دیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر دنیاوی معاملہ ہے تو غیروں کے ساتھ اتحاد کرنا جائز ہے، دین کا معاملہ ہے تو بالکل سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آپ بالکل ماضی قریب کی مثال لے لیں، حضور مفتی اعظم ہند خود بمبئی تشریف لے گئے، وہاں پر وہابی بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، لیکن وہاں دین کا مسئلہ نہیں تھا، مسلم پرسنل لا، مسلمانوں کا جو خاص ایک حق ہوتا ہے اس کی پامالی ہو رہی تھی، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ ہمارے بہت سے بھائیوں کو یہ فرق معلوم نہیں چل پاتا، اس وجہ سے وہ ٹارگٹ کرتے بڑے بڑے علماء کرام۔ تو یاد رکھیں دین کے معاملے کے لیے نہیں جایا جاتا، بلکہ دنیا کا معاملہ ہمارا قانون، ہمارا حق، اگر ہم آج نہیں کھڑے ہوں گے تو کل اٹھ کر کے ہماری جانوں پر غیروں کا قبضہ ہو۔ اس وجہ سے علماء کرام آگے بڑھتے ہیں اور غیروں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، ورنہ ان کا ذاتی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مقدس کی مختصر سی تفسیر کی، مولا عز و جل اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اس کے بیان کرنے میں مجھ سے غلطی، لفظ، خطا، خامی ہوئی، اپنے حبیب کے صدقے میں سے معاف فرما، اس درس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، قرآن کریم پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، اس کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے درس میں شرکت کی، انہیں جزائے خیر عطا فرما، ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، اس کے حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔